المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شخصیت ایسی جامع با کمال بنائی جس پیغمبر دی ہر حرکت اور سکون نو اللہ نے دین قیم دا حصہ بنا دیتا۔ اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتھے مخاطبین دے قلوب و اذہان دی اصلاح فرمائی اتھے ہی اللہ دے محبوب نے اپنے وجود چو بے مثال عمل ظاہر کر کے اپنی امت دی عملی اصلاح بھی فرمائی۔ اس واسطے قرآن مقدس دے اندر جا بجا جتھے ایماندار لوگاں دا ذکر اللہ نے فرمایا ہے، سب تو پہلی امتیازی صفت اور علامت مومن دی اللہ نے اے بیان فرمائی کہ عامل الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان دا تعلق ہوندا ہے انسان دے دل نال، عمل دا تعلق ہوندا ہے انسان دے وجود نال، ظاہر نال۔ تو اس واسطے اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتھے ایمان دی تعلیم واسطے اللہ دے قرآن نو پڑھ کے سنایا ہے، اسے قرآن مقدس دے ہر حکم تے سب ایک کمال اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے۔ محمد رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی اللہ نے امتیازی صفت ایک یہ بھی بیان فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ، میرے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تورات انجیل زبور انہاں کتاباں دی تعلیم کیوں نہیں فرمائی؟ اس وجہ تو کہ جیڑی خاصیت اللہ نے قرآن مقدس دے اندر رکھی ہے ایسی خاصیت پچھلی کسی کتاب دے اندر نہیں ہے۔ اس کی صفت یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس قرآن مقدس دی تعلیم و تربیت نال قرآن دا خاصہ یہ ہے کہ سنن والے دے دل دی ہر بیماری نو دور فرما دیتا ہے۔ یزکیہم، نجاست اور غلاظت نو خباثت نو مٹا کے قرآن مقدس ہر انسان دے دل دے اندر تزکیہ نو بھر دیتا ہے۔ اس واسطے جا بجا قرآن پاک دے اندر ہے قد افلح من تزکا، یہ فرمایا قد افلح من زکا، یعنی او بندہ دو جہانہ دے اندر کامیاب ہو گیا ہے جس نے اپنے آپ نو میں رب دے قرآن نال صاف اور ستھرا بنا لیا ہے۔ تو دیکھو خود اللہ دا قرآن
اپنی صفائی خود پہ بیان فرمائیدہ ہے کہ اگر کسی بندے نے اپنی عملی اور نظریاتی اصلاح کرن دا ارادہ ہے تو دنیا دی کسے کتاب نال بندہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا سوائے ایک رب دی لا ریب کتاب قرآن مقدس ہے. اور صرف سونے پیغمبر نے قرآن پاک دی تلاوت اور تقریراں تے صرف قرآن پاک دی محنت نو محدود نہیں فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ باقاعدہ میرے سونے محمد مصطفیٰ نے قرآن مقدس کی تعلیم کا اہتمام بھی فرمایا ہے. اتھو اندازہ لگاؤ کہ قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرنا مسلمان قوم واسطے کتنا ضروری ہے. جس قرآن پاک دی تعلیم واسطے اللہ نے اپنے سونے محمد پاک دی یہ صفت بیان فرمائی ہے یعلم باقاعدہ میرا سونا محمد مصطفیٰ قرآن پاک دی بتدریس اس دی تعلیم کا بھی اہتمام فرمایا ہے. اور دیکھ لو جیویں جیویں مسلمان قوم اللہ دے قرآن دی تعلیم تو دور ہوندی جا رہی ہے اتنا قدر بے حیائی اور فحاشی تے عریانی عروج تے جا رہی ہے. اج مسلمان دی دھی بے دھڑک ہو کے غیر محرم نو پھل پیش کر کے تے اپنی جسم فروشی دی دعوت دے رہی ہے تو اس دی وجہ یہ ہے کہ اساں لوگاں نے اللہ دے قرآن نال تعلق نہیں رکھی. بھائیو اتنا مبلغ اور خطیب دے الفاظ دے اندر اثر نہیں ہوندا جب تک سنن والا اپنے ذہن نو قرآن والے پاسے منیب نہ کر لے. قرآن مقدس نے ہدایت دے 4 درجے بیان فرمائے. کتنے؟ 4. اسی طرح ضلالت تے گمراہی دے بھی 4 درجے ہیں. گمراہی دا آخری اور انتہائی درجہ ہے ختم اللہ علی قلوبہم جنہاں دے دلاں تے اکھی تے کناں تے ذہن تے اللہ اپنی لعنت دا ٹھپا لگا دے تو پھر ایو جائے بد نصیبت سامنے خود صاحب قرآن محمد بھی قرآن پڑھ کے سنائے تو بھی انہاں دے دلاں دے قرآن دی آواز مؤثر نہیں ہونی. ہدایت دا سب تو پہلا درجہ ہے یہدی الیہ من ینیب. میں اللہ ہدایت اور صراط مستقیم تے کسے دی باں پھد کے اس نو ٹور چھڑے دا ہونا جس دا راہ ہدایت تے چلن دا شوق پیدا ہو جائے. جنوں شوق ہی نہ ہوئے او تسا آپ آدے ہو ماں بھی بچے نو دودھ تاں ہی پیواندی ہے جدوں بچہ روندا ہے. بچہ روے نہیں تو ماں بھی انہوں دودھ پلان واسطے تیار نہیں ہوتی. اللہ فرماندا ہے میں بھی ہدایت اس نو دینا جے دے دل دے اندر ہدایت حاصل کر دے دا شوق پیدا ہو. جس سچ شوق نہیں تو اللہ زبردستی چاڑ کے کسی نو صراط مستقیم نصیب نہیں فرمائے. اس واسطے صرف میں نہیں کوئی عالم آئے کوئی خطیب ہوئے اللہ دے قرآن نو سوڑے محبوب محمد معصوم دے فرمان نو سنائے تو اس وقت اپنے دل دے اندر انابت پیدا کیتی کرو کہ اے اللہ سانو اپنے قرآن دے سمجھن دی توفیق نصیب فرما. ایک الگ بات ہوندی ہے گھنٹہ 2 گھنٹے ایک مبلغ خطاب کردا رہ جاندا ہے کوئی ایسا بول او دے منہ چوں نکلدا ہے جس دے ذریعے تھڑکے ہوئے انسان نو اللہ ہدایت دیون دا سبب پیدا فرما دیندا ہے. تو خیر بہرحال
اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی نو چھپا کے نہیں رکھیا، بلکہ ہر اپنے وجود چوں نکلن والی حرکت اور سکون نو امت دے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے۔ کسے مکتبہ فکر والے مولوی کولوں، مفتی کولوں، کسے استاد تے شیخ الحدیث کولوں پوچھو کیڑا نبی پاک نے عمل کیتا ہے یا بول بولیا ہے جس نو محمد نے امت تو چھپا کے کیتا ہو؟ کوئی ایسا عمل ہے؟ بولو۔ چلو خیر، میری آواز تو سمجھ آندی پئی ہے، چلو تسا میرے در توجہ کرو، یہ انہوں دا کام ہے، آپ ٹھیک کر لین گے۔ چلو کوئی نہیں، آ جاسی انہوں نے تجربہ، تسا میرے در توجہ کرو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اللہ پاک نے اتنی آواز دیتی ہے کہ ساؤنڈ نہ بھی ہوئے تا بھی میں تواڈے تک آواز اچھی طرح پہنچا سکتا، تو میرے دیر توجہ کرو۔ اللہ دا محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وجود باوجود نو ایسا اللہ کریم نے مجسمہ رحمت بنا کے اس امت واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ اس پیغمبر دا بول رہنا بھی اللہ نے سوڑے محمد دے دین دا حصہ بنا چھوڑے ہے۔ تو تے میں بھولیے تے غلطی تے گناہ ہوندا ہے، سوڑا محمد مصطفیٰ بھول پوے تو امت واسطے اللہ رہنمائی دا سبب پیدا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل دے اندر بان والے لوگ وہ بھی تو بڑے کوئی بد نصیب لوگ ہن جڑے بیٹھے ہیں مگر دل میرے سونے محمد نو دیتا نہیں ہے، کلمہ پڑھتے رہے مگر دل میرے محمد محبوب دی عزت تے قدر نہیں ہے۔ اللہ دے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یار ایکو تو بند کر سکتا، ایکو بند کر، ایسا اعلی ظرف والا پیغمبر ہے کہ ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی محفل وچ بان والا جڑا اتو اتو کلمہ پڑھدا ہے وچ وچ سونے محمد الرسول اللہ دی اہانت تے بے ادبی کرن والا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ تو واپس آ رہے تو اس آدمی نے اپنی محفل دے اندر بیٹھ کے سونے پیغمبر دے بارے اے الفاظ بولے کہ معاذ اللہ محمد ذلیل نو اساں مدینے چ نہیں داخل ہون دینا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین ہے، اس نے ایک دعویٰ کیتا کہ معاذ اللہ اساں معزز لوگ ہیں، محمد اور اس نے منن والے ذلیل لوگ ہیں۔ ایک گل چلدی 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 سوڑے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ جب اللہ دے محبوب تک ایک گل پہنچی تو جڑے جان نثاران ہیں محمد مصطفیٰ دے وہ تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سانو اجازت دیو اس بدبخت دا اسا سر قلم کر دے دے۔ کون ایسا ذلیل تے خسیس طبیعت دا آدمی ہو سکتا ہے کہ ساڈے محمد مصطفیٰ نو ذلیل آکھے؟
محمد محبوب دے منن والے مومن دی غیرت نے برداشت نہیں کی تھا. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے, آخر لگے یا رسول اللہ مینو اجازت دیو جو میں تواڈے دشمن دا سر قلم کر کے تواڈے قدم وچ سٹ دینا. اللہ دے محبوب نے فرمایا محلن یار ٹھہر جا, کو تھوڑے جا جذبات تے کنٹرول کیتا کر, کیونکہ اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑے اعلی ظرف والا پیغمبر آ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اے بظاہر تو کلمہ پڑھ رہی ہے کہ اگر میں اس دے قتل دا آرڈر کر دیتا دشمناں نو میں محمد کریم تے خرافات بکن دا موقع مل وے سی. ویکھو محمد دا تماشا, معاذ اللہ اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ ہن اپنے بندیاں دا بھی سر لاہوڑا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اندر دی حقیقت جاننے والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے. اس مسئلے حد دے تحت اللہ دے پیغمبر نے فرمایا یار چھوڑ پرا, توجہ کرو. تھوڑی دیر گزری, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے. کوئی سجیوں کوئی کھبیوں کوئی اگوں کو پچھو اٹھی کے آکھن لگ گئے, نعرے مارن لگ گئے, نہیں یا رسول اللہ سانو اجازت دیو تے اساں دا سر قلم کرنا. اے جس وقت سارے صحابہ کرام اٹھی کے تے اپنے آپ نو پیش کر رہے ہن, یہ گل بھی چلدی چلدی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایک صحابی آئی جس دا نام ہے عبداللہ. او عبداللہ بھی اس منافق دا پتر آئی جس منافق نے پیغمبر نو ذلیل آکھیا. باپ منافق ہے, بیٹا غلام محمد الرسول اللہ ہے. وہ دوڑتا آیا, آخر لگا یا رسول اللہ میں سنیا کہ میرے باپ نے اس قسم دی بکواس کیتی ہے, تو شاید تساں اس دے قتل دا کوئی حکم صادر فرماؤ. میری گزارش یہ ہے کہ اگر میرے پیو نو قتل کرنے دا فیصلہ ہی ہوئے تو یا رسول اللہ کسے ہور نو نہ آکھیا ہے, میں خود غلام حاضر ہاں, میں خود اپنے پیو دا سر قلم کر دے سا. ساری دنیا نو تے محمد دے قدماں تے نچھاور کر دیواں, مگر جتھے میرے محمد دی کوئی بے ادبی کرے اتھے تے محمد دا غلام نہیں برداشت کر سکتا. اے غلامان مصطفیٰ دے اندر اے محمد کریم نے کیڑی شے نال سپرٹ بھری ہے, اس دی اصل سبب ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, جنہاں دے دلاں دے رب دا قرآن مؤثر ہو چکا ہے. دنیا دی ہر شخصیت نو قربان کر سکدے مگر محمد دی تعلیم و تربیت نال غداری کرنا گوارا نہیں کرے. اس وجہ تو اللہ کریم نے ایک موقع تے اپنے سونے محبوب محمد معصوم دے بارے قیامت تک قانون بیان فرما دیتا. قرآن مقدس دے اندر اللہ کریم نے جتھے بھی دین دا کوئی اصول اور قانون بیان فرمایا ہے, پہلے اللہ نے او مسئلہ بیان فرمایا ہے تے اس دے بعد اس نال بے وفائی کرنے والے لوگاں دے متعلق اللہ نے فتویٰ لگایا. پہلے مسئلہ تے پیچھے بولو, پہلے کیا ہے مسئلہ ہے, بعد جو کے لایا ہے بولو. مگر جتھے میرے محمد محبوب دی عزت تے عظمت تے رفعت دا معاملہ آیا ہے اتھے اللہ فتویٰ پہلے لایا ہے تے مسئلہ پیچھے بیان فرمایا ہے. اللہ نے اپنی الوہیت دا مسئلہ بیان فرمایا ہے, لا الہ الا اللہ مسئلہ پہلے, پھر جنہاں نے انکار کیتا ہے انہوں پیچھے پھر اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون, فتویٰ بعد وچ لگایا ہے.
مگر جتھے میرے محمد معصوم دی زبان دا معاملہ آیا ہے، میرے محبوب دی سیرت دا معاملہ آیا ہے، میرے محبوب دی صورت دا معاملہ آیا ہے، میرے پیغمبر دی زندگی دی ایک ایک حرکت دا معاملہ آیا ہے، اتھے اللہ نے فتویٰ پہلے لگایا ہے، محمد دا ادب تے عزت دا قانون پیچھے بیان فرمایا ہے، دنیا نو یہ سمجھا دیتا ہے کہ دنیا دا ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر محمد دی گستاخی میں اللہ نے معاف کوئی نہیں کر دی۔ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا، اس تو پہلے ایک چھوٹی جی گل سنو، مقدمہ ایک آ گیا اللہ دے محبوب دی عدالت وچ، دو بندے لڑدے ہوئے آ گئے، ایک یہودی ہے تے ایک نام نہاد مسلمان ہے۔ اکثریت میرا خیال ہے ساڈے پاکستان وچ ایسے ہی مسلمان بھی ہے جڑے اتو تا نعرے مارن والے ہوندے ہیں مگر نہ انہاں دی شکل تو پتہ لگتا ہے، نہ انہاں دی گفتار تو پتہ لگتا ہے، نہ انہاں دی سیرت تو پتہ لگتا ہے کہ انہاں دا بھی کوئی اسلام نال تعلق ہے یا نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال انہاں دا آپس دے اندر جھگڑا ہو گیا، کوئی اختلاف پیدا ہو گیا۔ جدا انہاں دا اختلاف پیدا ہویا تو ہن انہوں نے آپس دے اندر مشورہ کیتا، کعب بن اشرف یہودیوں دا بہت بڑا اچا عالم ہے، یہودی آکھیا یار یہ فیصلہ وقت جے اس کیس در کراونا ہے تو ساڈے بزرگوں دی خدمت حاضر ہونے ہیں، اتنے تو بھی آ جا، میں بھی جانا، اپنا کیس دائر کرینے ہیں، جیڑا ساڈا وہ حضرت صاحب فیصلہ فرما دے تو بھی قبول کرے تے میں بھی قبول کرے۔ وہ آئی نا مسلمان، ہو سکے نا تسا تو یہودی، یہودی اگر میں جاواں یہ نہیں ہو سکتا بھائی، اسا تو مسلمان ہے، اسا تو یہودیوں دے نیڑے نہیں لگتے، بھاویں اسا نیت صبح شام شراب وچ ٹون رہ جائیے، بس صرف یہودیوں دے نیڑے نہیں لگنا۔ خیر اس آخیا چل تو دس کہیں کول جانا چاہنا ہے، اس آخیا میں جے فیصلہ کراونا ہے تو محمد الرسول اللہ کو کراونا ہے۔ توجہ کر، اگو یہودی پہ آتا ہے، وہ آتا ہے حالانکہ چاہیے اے ہائی بھی تیرے میرے درمیان جڑا جج یا قاضی ہوئے وہ نیوٹرل ہوئے، جڑا نہ تیرا ہوئے تے نہ میرا ہوئے، مگر چل یار جے تو اپنے واسطے فیصل محمد الرسول اللہ نو منتخب کردہ پہ تو میرا دل اے آدھا ہے میں اپنی تورات والی کتاب پڑھ چکا ہاں، میرا دل اے منیندہ دنیا غلط ہو سکتی ہے، محمد کدی غلط نہیں ہو سکتا۔ چل جے تیرا ہی ہو فیصلہ ہے تو میں بھی محمد کی عدالت جانا چاہتا، لے چل سا۔ اتنے پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ایسی آئی، کوئی اتنے یہ تو نہیں کوئی سفارش چل جاوے آ یا کوئی پیسہ ٹکا چل جاوے آ، رشوت چل جاوے آ۔ دوسرا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کسی دا انج یک طرفہ بیان سن کے تے فیصلہ کر دے، ہاں اللہ دا پیغمبر عادل پیغمبر بن کے آیا ہے، اللہ دے محبوب نے دونوں فریقہ دے بیانات سن لے، جدا بیانات سنے ہیں تو عدالت نبویہ نے فیصلہ یہ کیتا کہ نام لحاظ مسلمان جھوٹا ہے تو یہودی بولو سچا ہے۔ اے ہے ظرف محمد الرسول اللہ، اے ہے درس محمد الرسول اللہ، اے ہے سیرت محمد الرسول اللہ۔ جتھے حق آ جائے اتھے اے نہ ویکھ کہ یہودی ہے، عیسائی ہے، جمیعت ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، جتھے سچی گل آ جائے اپنا یا بیگانہ ہے اتھے ٹھوک کے مسئلہ بیان کر دے، بھاویں سنن والے دا ہاں پاٹ بھی کیوں نہ جائے، اے اصل دے اندر سنت ہے تو محمد رسول اللہ کی سنت ہے۔ تو اج اگر اہل حق دے بارے آنا جو فتوے لگاندن بڑی سختی کردے ہیں،
تو جاہل اس نو سختی سمجھ سکتا ہے، کلیم اللہ اس نو سنت محمد رسول اللہ سمجھدا ہے۔ جتھے کھری بات آ جائے اتھے کسی دی شخصیت دا حیا لحاظ کوئی نہیں۔ تو خیر بہرحال اللہ دے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدہ فیصلہ فرما دیتا، یہودی ویکھیا مسلمان والے پاسے بھئی ہور تا تواڈے اپنے پیغمبر دے فیصلہ ہے، آ گئے چلدے رستے دے اندر ہون وہ مسلمان نام نہاد جڑا آئی منافق، او یہودی دے کان وچ آکھن لگا یار گل یہ ہے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ہور بھی کئی معاملات ہوندے نے، پوری امت دے جو اے امام الکائنات جو بن کے آئے ہیں انہاں نو اور بھی کئی مصروفیات ہوندیاں ہیں، لہذا مینوں محسوس اے ہوندا ہے کہ محمد کریم ساڈے مقدمے نو صحیح اچھی طرح غور و خوض نال سن سکے نہیں ہے۔ یہ کون پہ مشورہ دیندا ہے؟ بولو، مسلمان دیندا۔ یہودی آکھیا یار اے اعتراض تھا میں کراں ہا کیونکہ تواڈے نبی نو میں مندا جو نہیں، مگر میں تا من لیا فیصلے کرن تو پہلے ہی میں تینوں آکھیا ہے کہ دنیا ساری رت سکدی ہے مگر جس پیغمبر دے بولن تو پہلے اللہ عرش تو قسم چاہے اس پیغمبر دے ہوٹل چو کدی تھول کے بھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ تو مسلمان ہو کے کہہ رہے ہیں بھئی یار مینوں معلوم ہوندا اللہ دے پیغمبر نے کوئی اپنے ذہن نو پوری طرح ساڈے مقدمے دی طرح متوجہ نہیں کیتا۔ اچھا یہودی آکھے تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ یار میں یہ چاہنا اس فیصلے تے تھوڑی جی اپیل تے نظر ثانی عمر فاروق دی عدالت وچ کر دینے۔ حضرت عمر فاروق یہودی آکھنے لگا یار چلو جی تو آنا ہے تو ٹھیک ہے لگے وینے ہیں مگر اے ذہن وچ رکھ کہ میں تیرے نال آون واسطے تیار نہیں ہے، اے جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، میں تو تواڈے پیغمبر دے فیصلے نو تسلیم کر لے۔ یہودی آکھیا یار میں تو سمجھے آئی کہ محمد کریم ہی اسلامی عدالت دی سپریم کورٹ ہے، تو جب سپریم کورٹ دا فیصلہ آ جائے اتھے تو پھر اپیل دی گنجائش ختم ہو جاتی، تو پھر بھی عمر فاروق دی عدالت دے اندر لے جاونا چاہنا ہے۔ خیر بہرحال چلے گئے، جا کے انہوں نے حضرت عمر فاروق دا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدہ بہر تشریف لے آئے، او نام نہاد مسلمان بوہے دے اتے کھلوتا ہے، یہودی قلعہ ایک فاصلے تے کھلوتا ہے، انہوں چونکہ حضرت عمر دے مزاج دا اچھی طرح پتا اور پرے ہو کے کھلوتا ہے۔ جو ہی حضرت عمر اللہ اللہ صحابہ کرام فرما دیں جدہ جہاد دے موقع تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے نہا، انہاں دے دوہاں بازوਆਂ دے اندر تلواراں لٹکی ہوئی ہوندیاں ہن، کافراں دیاں صفاں بتیاں کھلوتیاں ہوئے نا، عمر اینج ایک واری موڑ کے ویکھے آچا کافراں دے ہتھاں چ تلواراں آپے ڈھہ وئی دیا۔ اللہ نے رو بھی اتنا پہ آکھن لگا حضرت اے میری پہلی گزارش سن لے آئے، میں تواڈے کولوں نہیں آیا تو یہ تواڈا اپنا آیا کھلوتا ہے، وہ تھڑی ہوئی اپنی جان بچا لائی۔ لگا حضرت میں نہیں آیا۔ انہوں نے اس کو پوچھا ہاں بھی کیویں آیا ہے؟ وہ سارا واقعہ سنائے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو وقت میرے کولوں کی لین آیا ہے؟ جدہ پیغمبر نے فیصلہ فرما دیتا وہ آکھن لگا جی بس تھوڑے کول تھوڑی نظر ثانی کراون واسطے آیا ہے، وہ زیادہ مصروف رہندے ہیں، انہاں دے اور بھی کئی معاملات ہوندے ہیں، جماعتی امور ہوندے ہیں، اس واسطے میں اے سمجھنا کہ شاید انہاں ساڈے مقدمے نو اچھی طرح سن نہیں سکے، لہذا تہاڈی عدالت وچ لے آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا چنگا وقت اتھاں ہی کھلوو، میں
تے کمرے دے اندر 3 تلواراں لٹکی ہوئی ہن، انہاں ساریاں تلواراں نو کھول کے میان چ کڈ کے انج کر کے انگوٹھا لا کے ویکھیا جو انہاں چ تیز کیڑی دھار والی تلوار ہے، جیڑی تیز دھار والی تلوار آئی اوہ نیام چ کڈ کے آئے۔ پھر انہاں دوئی گل نہیں پوچھی، آواں نال اللہ اکبر آکھ کے اس نام نے آد مرتد دا سر قلم کر دیتا ہے۔ فرمایا جتھے کوئی میرے محمد دے فیصلے نو چیلنج کرے اتھے عمر دی زبان نہیں فیصلہ کر دی، عمر دی تلوار فیصلہ کر کے جدا یہ فیصلہ ہویا، مشہور یہ ہو گیا کہ حضرت عمر جیڑا ہے اس نے بھائی مسلمان نو ناجائز قتل کر دیتا ہے۔ اور منافقہ نے گلاں اڈاونیاں شروع کر دیتیاں کیونکہ بندہ جو منافقہ دا ماریا گیا۔ اس وقت انہوں نے شور و غل برپا کر دیتا، اے ویکھو جی محمد دے منن والے کیڑے بے لگام ہو گئے، یہ تو ہن اپنے تے سختی کرن لگ گئے، محمد معاذ اللہ ساڈے نال زیادتی پیا کردا ہے، فلاں فلاں فلاں، یہ سارا کچھ جلے شور و غل ہویا۔ اس وقت اندر دی حقیقت تے جانن اللہ کون ہا؟ اے قربان جاوے میرا خاندان، تو اج حضرت عمر دا نام صرف سننا ہے مگر میرے مائی باپ قربان ہو جاویں عمر دی جتی نہ لگن والی خاک تو جدا دنیا تے اودی شہادت دے والا کوئی نہ، اس وقت اللہ نے سپیشل قرآن نازل کر کے عمر دے ایمان دی صفائیاں دا اعلان فرما دیا۔ خیر بہرحال اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا کہ جو کچھ بکواسات کریں دے پین اے بالکل جھوٹ پہ بولیں دن، تیرے عمر نے جو کیتا ہے سونا تے سچا کر کے بھی کہا۔ خیر ہن ایک گل جڑی میں سمجھاونی ہے، پورے مسلماناں نو بدنام کیتا ہے تے ایک منافق نے کیتا ہے۔ مدینہ عالیہ دے اندر جتنے صحابہ کرام ہن انہاں نو بدنام کیتا تے کہیں کیتا؟ بولو شاباش۔ اس ایک منافق دی منافقت دی وجہ تو سارے صحابہ کرام دے الزامات لگے کہ مسلمان سارے ہوندے ہی انجے، تو اصل دے اندر اسلام تے مسلمان نو بدنام کون کریندا ہے؟ ہن اپنے منہ نال بولو جا، کون کریندا ہے؟ منافق کریندا ہے۔ اتنی جس وقت گلاں ہویاں اس وقت اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا۔ پہلے اللہ نے فتویٰ لگایا ہے، مسئلہ بعد چ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندا ہے فلا وربک، مینو تے سونے محمد دے رب ہون دی قسم ای او میرا سونا محمد، رب کا تیرے رب ہون دی قسم تیرے، تو اللہ پاک صرف محمد دا رب ہے؟ تو ساری دنیا دا رب ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین، اتھے اللہ خطاب پہ فرماتا رب کا تیرے رب ہون دی مینوں قسم ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نو تے انج آکھنا چاہیدا ہے ساری کائنات دے رب ہون دی مینوں قسم ہے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کا ضمیر دے خطاب وچ بھی دیکھو اللہ دا کتنا سوڑے محمد مصطفیٰ نال پیار و محبت ہے۔ اور جی میں بازے بندہ کوئی آدھا یار تیرا ساڑے نال کتنا تعلق ہے، وہ آدھا یار انجھے سمجھ میں سارا تیرا ہی ہاں، میں اور بولو تو صحیح یار، یا بندہ آدھا یار جی میں تو آنکھیں میں اونجی کر چھوڑے سا، میں سارا تیرا ہی ہاں،
مطلب یہ ہے کہ اللہ تا رب کا میرا محمد ہاں تو میں ساری دنیا دا رب مگر تیرے نال میں رب نو چوکھا ہی پیار ہے رب کا وہ تیرے رب ہون دی مینوں قسم ہے مطلب کیا ہے اللہ فرماتا میں تو سارا ہی تیرا ہاں اے کیویں ہو سکتا ہے بے ادبی محمد دی ہوے تے رب محمد چپ کر کے بیٹھا رہ جائے رب کا مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے لا یؤمنون او پکا بے ایمان ہے او پکا یہ فتویٰ پہلے آیا کہ نہیں آیا ہے فتویٰ پہلے آیا اللہ فرماتا لا یؤمنون اللہ دے قرآن نے فرمایا فلا ربک لا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے میرا پیغمبر انہاں دے اندر ایمان دی رتی بھی کوئی نہیں ہے کدو انہاں دے اندر ایمان والی دولت پیدا ہونی ہے حتی مگر میں رب قرآن دا تو قانون جب تک تے پیغمبر کو فیصلہ نہ کراوے ہمیں اچھے تو اچھا بھی کیوں نہ سجا والا ہوئے میں رب دا فتوی لا یؤمنون او دے اندر ایمان دی رتی بھی کدی پیدا نہیں ہو رب نے قانون بنایا وہ سمجھ آ رہی ہے اور آؤ تھوڑی جی اگلی حکمت بھی اللہ نے دس دیتی ہے کہ سونے محمد وسا فیصل کیوں مقرر کیتا ہے دنیا کے سامنے سارے ظاہر کر دیتا ہے جتھے میرے محمد کا فیصلہ آ جائے انہیں سمجھو کہ وہ فیصلہ کہیں دا ہونا ہے بولو قرآن پاک دے اندر مینوں آتا صرف قرآن پاک میں تو اللہ پاک جتنی توفیق دیتی رج کے قرآن ہی طور پر قرآن پاک دے اندر ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا
اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول، اور میرے محمد رسول دی جڑا خوش ہو کے اطاعت کرے سی، انہیں سمجھو اطاع اللہ، اس نے سیدھی اطاعت میں رب دے قرآن دی کیا مطلب؟ اللہ دسنا چاہتا ہے میرا محمد پاک تے میرا قرآن پاک قیامت توڑی کبھی بھوٹ کے رہ سکتے، انہاں دا رشتہ جڑ چکا ہے۔ مولوی بے شک پھوڑن دی کوشش کرے، مگر اللہ پہ فرماتا ہے مینو تیرے رب ہون دی قسم ہے میرا سونا محمد، تو تے میرا قرآن کدی پھوٹ سکدے یہ تو سارے دا ایمان ہے جڑے ایمان رکھ دو انج کرو، انج کرو چاہ تائید کرنا بھی قرآن دا بہت بڑا ثواب ہوتا ہے، مندے ہو؟ ہاں اے اجا تھوڑے ہلائی رکھو، میں اگا جا کے جلے تھوڑی جی وانڈ کرنی ہے نا جو محمد نے فیصلے کیویں فرمائے ہیں پھر پتہ لگ سی جو ان سر اتھے ہی کھلوتا ہے یا اور حلدہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے قیامت تک کے قانون بنا دیتا، ہوں جتھے ہی کوئی دین دا معاملہ آئے فیصلہ میرے سونے پیغمبر کو کرا ہے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر دی فیصلے والی، حکم والی، لا والی، اصول والی کتاب ہے تو صرف میں رب دا قرآن ہے۔ بعضے بندے وہی مثلا کسی جلسے دی کوئی منظوری لیندن تو اگو بندہ کو مطالبہ کرے تو اگلے انتظامی یا اے آدن بھائی سانو قانون اجازت کہ اجازت نہیں دینا، بولو قانون، کوئی کنٹری، کوئی ملک، کوئی ریاست قانون تو بغیر نہیں چل سکتی تھی۔ اسلام نو تو یتیم سمجھے ہوئے، اسلام واسطے بھی اللہ نے قانون دا خزانہ قرآن بنا کے نہ دیا۔ تیرا مذہب اتھے چل سی جتھے رب دے قانون قرآن دا تھا۔ یہ تو ہر بندہ اٹھی کہہ دے میں ہی مسلمان ہوں، میں ہی مفتی ہوں، میں ہی عالم ہوں، میں شیخ الحدیث ہوں، میں قاضی ہوں، میں نمازی ہوں، میں حجازی ہوں، میں فلانا ہوں، میں فلانا ہوں۔ اللہ فرمائندہ ہے فلانے فلونے نال کھچڑی نہیں بننی، یہ فیصلہ جتھے میرا محمد کر دے تے محمد نے فیصلہ کرنا ہے میرے قرآن نال، جتھے میرے قرآن دا فیصلہ آ جائے دنیا مننے تے بھاوے نہ من لے، اس قرآن دے فیصلے نو منن والے دے بارے میں اللہ خود اعلان فرماونا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، جڑا قرآن دے قانون نو من لیا ہے انہیں سمجھو اس نے ایمان پیدا کرنے دا حق ادا جڑا قرآن پاک نو قرآن دے فیصلے نو نہیں مندا وہ کدی بھی مسلماناں دا فرد بولو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر قرآن پاک نے سونے محمد پاک دے فیصلے نو منن دیاں 3 شرطاں بیان فرمائیاں۔ کتنیاں؟ 3 شرطاں۔ پہلی شرط ہے جدا میرا سونا پیغمبر فیصلہ فرماوے تلا یجدو فی انفسہم حرجا، دل دے اندر چیونٹی دے سر جتنی بھی تکلیف محسوس، اور جی میں بازی بندہ کو یار جے کیتا ہی حصہ کوئی بولو حرج نہیں۔ اللہ کریم فرماندا لا یجدو فی انفسہم حرجا، جتھے میرا پیغمبر فیصلہ فرماوے اتھے دل دے اندر ایک رائی دے برابر بھی کڑھن تے جلن ہونی، بلکہ دل اس دا باغ ہو جاوے۔ ایک تا دل فیصلہ پیغمبر دے سنن نال خوش ہوئے، دوئی شرط کیا ہے؟ اللہ اگو فرماندا ہے
والو اس دا دل تے زبان اس بات دا اقرار بھی کرے، دل بھی من لے تے زبان نال اظہار بھی کرے کہ واقعتاً جو پیغمبر نے فیصلہ فرمایا ہے سچا فرمایا ہے تے دل ڈر گیا ہے۔ اور اتری شرط کیا ہے؟ جدا دل بھی ٹھریا ہے، منیا ہے، اقرار بھی کیتا ہے، اور اگوے تسلیم اوتے عمل کر کے دکھا دے۔ ادھر کی کرے؟ عمل کر کے دکھاوے۔ یہ جدا تین شرطاں پوریاں ہو جاویں، توجہ کریا ہے، یہ جدا تین شرطاں پوریاں ہو دیاں اللہ فرماتا ہے تیرا ایمان پورا ہو گیا، تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ جے کر میرا پیغمبر فیصلہ کرے کہ تو آخے فیصلہ کا سچا ہے، مگر میں اقرار نہیں کر سکتا، ورنہ مینوں تو جماعت جو کر دیتا جانا ہے۔ ایک مسئلہ تو ٹھیک ہے، پیغمبر کا فیصلہ تو ٹھیک ہے، مگر جب میں اظہار کراں تو لوگوں نے مینوں مسجد جو جواب دے دینا ہے، تو معلوم ہوا اس نے دوجی شرط رب کی قبول کوئی نہیں کی، اور تیسری شرط عمل والی یہ ہوتا آتا ہے کہ مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، مگر جدا عمل دا ٹائم آندا ہے توال کر کے طرح کھانا تو یہ ہٹدا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے مومن تو ہونا ہے جدا میرے پیغمبر دے فیصلے نو منن دیاں تین شرطاں پوریاں کر لے، یہ تین شرطاں وچوں ایک بھی چھٹ گئی تو اللہ قسم جا کے پیا فرماتا لا یؤمنون اس سے ایمان ہن بولو اس ایمان کوئی نہیں ہے۔ مثلا اللہ دے پیغمبر نے فیصلہ فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی امت دے منن والے مسلمانوں تسلیاں فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر دا فیصلہ سن، اللہ دے قرآن دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا فیصلہ بیان کر کے سنایا، اللہ دا قرآن فرماتا ہے دشمن ڈھیر مگر صرف تہاڈا شیطان ناری دشمن نہیں ہے، بلکہ انسان دے وچ بھی شیطان مومن دا دشمن ہوندا ہے۔ شیطان جڑے ہے نا وہ صرف اگ دے بنے ہوئے نہیں، انسان نہیں جو شیطان ہوتا ہے۔ وَالَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ جن چ شیطان ہوندے تے انسان چوئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا شیطان ہر لحاظ نال مومن دا دشمن ہوندا ہے، مشرک مومن دا دشمن ہوندا ہے، بدعتی مومن دا دشمن ہوندا ہے، سنت نبویت دا دشمن مومن دا دشمن ہوندا ہے، جڑا مشرک تے بے دین ہوندا ہے، بے حیا بے غیرت ہوندا ہے، وہ اللہ دا بھی دشمن ہوندا ہے تے رسول اللہ دا بھی دشمن ہوندا ہے، تے جڑا اللہ دے رسول دا مخالف ہوے وہ کبھی اللہ دے رسول دے یاراں دا سجو نہیں ہو سکدا، وہ کبھی انہاں دے نال وفا نہیں کر سکدا۔ تواڈے نال ہر لحاظ نال مشرک تے بدعتیاں تے بے حیاواں نے ہر لحاظ نال تہاڈا مقابلہ کرنا ہے، تہانوں مٹاون دی کوشش کرنی ہے۔ میں محمد دے فیصلے دی عزت تے اہمیت انہاں نے تہاڈے دل جو مٹاون دی کوشش کرنی ہے۔ کوئی تقریراں نال پیا کریندا ہونا ہے، کوئی تحریراں نال پیا کریندا ہونا ہے، کوئی پابندیاں نال پیا کریندا ہونا ہے، کوئی خرافات لغویات بکواسات بھاؤ بھاؤ کے پیا کریندا ہونا ہے۔ او مومنو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، اللہ دا وعدہ ہے
تواڈے اوتے غالب کوئی نہیں آ سکدا شرط ہی آئے ہر دشمن دا مقابلہ کرنا ہے تو میرے قرآن نال کرنا ہے سبحان اللہ کیڑی کتاب نال بولو قرآن نال کرنا ہے او میرے مسلمان نوجوان باغر بھراؤ میری گلاں ول غور چکرو پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے میں کوئی یہ نہیں پیا تھا کہ دنیا تے ہی کو کلا کری ملئی مبلغ ہے نہیں میں تو علماء حق دی جتیاں دا نوکر مگر اللہ کریم نے ہر پھول جو خوشبو بکھری رکھی ہوئی ہوندی میرے ول تھوڑا جیا توجہ کر میں تینوں اج رب دے قرآن دے پھلاں نال معطر کرنا چاہتا اللہ دی ذات دا واسطے اللہ دا قرآن کے پیا فرمائندا ہے لا یفلح الساحر جیڑا دشمن ہے میرے محمد رسول اللہ دا یا میرے محمد دے سجنا دے با وفا لوگا دا اس نے تانوں جادو نال ڈرانا ہے تانوں منتر نال ڈرانا ہے تواڈے اوتے نظر بد لاون دا ڈرانا ہے تانوں دھمکانا ہے انہاں نے اساں انج کیتا تے تیرا کاروبار بند ہو جانا ہے اساں انج کیتا تے تیرا چھوڑ بھلے او سائر جے پاس بھی جادوگر کیوں نہ آ جائے جادوگر اپنے مقصد وچ کدی مومن تے کامیاب کیا فرمایا ہے بولو سورے محمد پاک دی زبان نے فیصلہ کر کے سنا دیتا مومن دی جتی دے نیڑے بھی جادو نہیں اللہ تے کنا دیر ویدا ہے اللہ فرماتا ہے انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون جادو چلتا ہے تب مشرک تے چلتا ہے کیونکہ وہ مشرک دا یار ہوتا ہے نا شیطان وہ سمجھ نہیں آتی پئی میرا کسی نال اگر تعلق ہے تو میرے اسے تے چلنا ہے عام بندہ میرا زور منیندا ہے وہ آتا پہلے تو اپنا تعارف کرا تو ہے کی بلا میں تو تینوں جاندا ہی نہیں ہمیشہ بندے نو حجت ہوندی ہے زور چلدا ہے اوتھے ہوندا جتھے تعلق ہوندا ہے اللہ فرماتا مشرک اولیاء الشیاطین اے شیطاناں دے یار ہوندے یار یاراں تے زور چلا لیندے مگر شیطان تے مشرک دا مومن نال کوئی جوڑ نہیں ہے لا یفلح الساحر اور ساری دنیا میں شیطان ساری دنیا میں جادوگر ساری دنیا میں طویل کٹھے ہو جاوے میں تو ادنا کیا نوکر ہاں محمد کے دین دا جدا میرا ایمان ہے آتا ہے کلیم اللہ کی جتی کبھی جادو نہیں کر سکتا تو میرے محمد کی تو شان ہی بڑی آتا ہے میرے محبوب کی تو عزت عظمت بھی بہت بڑی یہ اپنی دکانہ چمکاون واسطے کی آتے ہیں جادو برحق اچھا جادو برحق تو اسلام کیا ہے اسلام بر محمد علل محمد بل یہ محمد بھی علل حق ہوئے تو جادو بھی بر یہ جڑا بندہ جادو نو آدھا نا بر حق ہے اگر سمجھ کے آدھا ہے اللہ دی قسم ہے دائرہ اسلام جو خارج ہو جاتا ہے اگر لا علمی چ آدھا ہے پھر تو کوئی حرج نہیں پھر اس نو اصلاح کرنے دی کوشش کرنی چاہیے تے جڑا بندہ سمجھ کے تے پھر آکھے جادو بر حق وہ بندہ مرتد ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ دا قرآن فرماندا ہے لیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر سحر کفر ہے یہ شیطان دا علم ہے تے کفر نو حق مننا اے کافر دا کام ہوندا ہے مسلمان دا دیکھو ناراض تو نہیں ہو رہا ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے
کہ اللہ نے فتوا پہلے لایا تو مسئلہ جیڑا ہوں نبی تے جادو دا اثر مند ہے اللہ قسم چاہ کے آدھا پکا قرار ہے لا یؤمنون ایسے جی ایمان گئی نہ دھونا اتھے ہی اکڑی گئی نا یہ نبی نے فیصلہ فرمایا ہے رب نے قرآن نے فیصلہ فرمایا ہے کہ جے تو میرے کلمہ پڑھ لے تو پھر فیصلہ وہ من جس فیصلے ہوتے رب نے قرآن دی مہر لگا دیتی کلیم اللہ دا فیصلہ برحق نہیں ہو سکتا علامہ احمد سید خان رحمت اللہ علیہ دا ہر بول کوئی حرف آخر نہیں ہو سکتا ہاں جی ہر بول دین تے رحمت دا خزانہ بنیا تو صرف محمد رسول اللہ دا بنیا ناراض رہے ہو رہے پھر ہوں آخو جیڑا نبی تے جادو دا اثر مند ہے وہ مسلمان آخو ہوں انجن کرو وہ مسلمان بالکل نہیں اتھے میری عزت دا معاملہ نہیں اتھے عزت محمد الرسول اللہ دا معاملہ ہے تو آخے جادو چل گیا تے پھر انہوں نے نسیان ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماویں جو میں آج رات ساریاں بیگمات نو مل کے آیا اگو بیگمات قسم چاہ کے اللہ دی قسم محمد کریم ساڑے کو آئے ہی کوئی نہیں نبی آکھے میں گیا تے اور تک آکھے جو نبی ساڑے کو یہ حدیث اجری آئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اتھوں تک لکھیا گیا ہے کہ معاذ اللہ سونا پیغمبر پورا سال مردمی قوت تو بھی محروم ہو گئے نبی پاک دے داڑھی مبارک دے وال ڈھہن لگ گئے اج کل ساڈے کول اتنے کتنے بیٹھے جنہاں دا سر انج معلوم دا گوڈے آ رہا ہے یہ عیب ہے کہ نہیں ہے عیب ہے مصنوعی واد لواون دی کوشش کردے ہیں ایک عیب لگتا ہے تے تو جو آنا جو نبی دے وال ڈھائن لگ گیا تو مطلب ہے نبی نو تو عیب والا بناونا چاہنا ہے جڑے پیغمبر دی تھوک تے رب پہرا دے وے تو اونوں آکھے جو مردمی قوت تو محروم ہے تو کسے خسرے کی نسل دا ہو میرے محمد یہ عیب نہیں آ سکتا یہ پیغمبر کی تھوک تے رب پہرے لگاوے کہ پیغمبر کی تھوک نو بھی اللہ زمین تے نہ چھاڑ دے یہ پیغمبر کی تھوک دی اتنی عزت تو اونوں آکھے وال گر گئے او دا دماغ ٹھکانے تے نہیں گیا او مردمی قوت تو محروم ہو گیا تو ستا نسل کے لحاظ نال حرامی ہو سکتا ہے محمد کی تھوک کی رب عیب نہیں تیری تھوک کی جراثیم ہے کراہت ہے میرے محمد کی تھوک مبارک ہے جتھے تھوک ڈھانگی ہے اتھے اللہ پر کرتے بدل بتا یہ سوچ جڑا ہے کہ وہ یہودی نسل تو کر سکتا ہے محمد امتی نہیں کر سکتا ناراض تو نہیں ہوتے کہ کرا بندہ اپنے آپ تو باہر ہو ویدا جس لئے عزت محمد رسول اللہ کا معاملہ ہے خیر بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے یہ سوچ رکھنا کہ ازواج مطہرات فرماویں کہ نبی پاک سانو اللہ دی قسم ہے ساڈے کول رات نہیں آئے نبی پاک فرمائے مینوں اللہ دی قسم ہے میں ساری بیگمات نو راتی مل کے آیا ہوں دسو ان جو ایک کوڑا مننا پوسی ایک تو کوڑا ہونا ہی ہونا دونوں قسم کھلے چاہتے ان جو ایک سچا ہو سی ایک تے کسے گھر نو بھی جھوٹا سمجھنے والا بندہ پھر اسلام وچ نہیں رہ سکتا ہے نبی دی ازواج نو جھوٹا آکھے ٹاپر لے کر کے کافر تے جے میرے سونے محمد دی قسم نو جھوٹا آکھے ٹاپر لے کر کے کافر تا کیوں نہ ہوئے تو عقیدہ رکھ جتھے محمد دی گھر دیا بھی سنبھالیا ہوئے محمد نے مزاج کی بھی سنبھالیا ہوئے خیر بہرحال اللہ دے قرآن
فیصلہ فرمایا کہ مومن تے جادو اثر کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ ود مولویاں نو تے منافقاں نو مشورہ دیندا پیا ہے۔ جڑی آیت میں خطبے دے اندر پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر کاش وہ منافق لوگ فَعَلُوا وہ کام کریں مَا يُوعَظُونَ بِهِ جس قرآن مقدس سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے۔ انہوں نے نصیحت کیڑی کتاب نال ہوندی تے اس دے مطابق کام کریں، اس دے مطابق عمل کریں تو لکان خیر اللہم، یہ کام ان کے لیے دونوں جہانوں میں بہتر ہے۔ خیر اللہ یعنی مطلب کیا ہے؟ میرے نبی دے ہر فیصلے تے عمل کرنا اصل وچ بہتری اس چیز وچ میں رب نے رکھی ہے۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر تا انہاں نوں نصیحت پیا کریندا ہے کہ یار تہاڈی خوشی تے غمی دا مالک کون ہے؟ تہاڈے اجاڑن تے وساون والا کون ہے؟ تہانوں دھیاں تے پتر دیون والا کون ہے؟ تہاڈے اجاڑن تے وساون والا کون ہے؟ اللہ فرماندا ہے جداں میرے پیغمبر نے تہانوں سمجھایا تہانوں چاہیے یہ ہے کہ فعلوا تساں مولیاں دے کام نوں چھوڑ کے تے میرے پیغمبر دے کام تے عمل کرو، جویں جویں عمل کرے دے ویسو خیر اللہ تہاڈے واسطے میں اللہ نے خیر و برکت نو وسانا شروع کر دینا۔ کہ دوسرا میرے پیغمبر دی نصیحت چلن دا نتیجہ کے نکلنا اشد تثبیتا، میرے قرآن دے مطابق ایمان تے عمل رکھنے والا او دی خاصیت ہے اشد تثبیتا، او لوہے دی لاٹھ پکا مومن بن ویندا ہے۔ قرآن پاک تے چلن والا بندہ مضبوط ایماندار ہوندا ہے، دو بیڑیاں تے لت بولو ہوں تسا آپ سمجھدار ہو، جڑا آکھے جو او بھی میری آکھے تے اے بھی ساڈے واسطے دوئیں ساری اکھیں لاکھ لعنت ہے۔ اللہ فرماندا ہے جے میرے محمد دی سیرت والی اکھ نظر آ جاوے تو تینوں ہی کوئی اکھ نظر آسی جس جو محمد دی سیرت ملنی ہے جن دا نام قرآن ہے۔ کیڑی کتاب ہے؟ لہذا جیڑا بندہ اللہ دے قرآن دے مطابق اپنا ایمان تے عمل پیش کریندا ہے، ایو جیا بندہ کدی ول کچا پھلا نہیں ہو سکدا اشد تصدیقا، وڈا ثابت قدم ہوئندا ہے۔ اردو اللہ بھی فرماندا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور جڑا میرے محمد دی سنت تے عمل کریندا ہے، جڑا میں رب دے قرآن دے اوتے ایمان رکھن والا ہوندا ہے، یثبت اقدامکم، او دے قدماں نوں میں اللہ ایڈا مضبوط کر دینا، ثابت قدم فرما دینا کہ ایک پاسے پورا گزرانا کیوں نہ ہوئے تے ایک غریب جی مومن مبید کیوں نہ کھڑوتا ہوئے۔ اللہ دی قسم اللہ دے قرآن دا وعدہ ہے، تیری میری سوچ تا غلط ہو سکتی ہے مگر رب دے قرآن دا فیصلہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، یہ تیرے دل دے اندر میرے محمد تے میرے قرآن دی عزت تے عظمت پیدا ہو گئی، ہمیں تو کلا بھی قلعے دیدار سے لگ کیوں نہیں آتا، تاوی لکھن
جنہ دے دل جتا ہے ایک دم اللہ نے روح بھر دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی قلوب الذین کفروا، کنا لوگوں دے دل وچ روب ہوندا ہے؟ بولو نا سنلقی فی قلوب الذین کفروا، جڑے قبر چٹوڑے جنہاں دا رب تے امید نہیں ہونی، اور جڑے تعویذ تے ڈٹے پئے، جڑے ساویاں تے پیڑیاں تاکیاں تے ڈٹے پئے، جڑے مولویاں دا آسرا لیندے، جڑے امام تے مصلیاں نو روزی رسان بنائی کھلوتے، ایو جے کافر جنہاں دے دلاں دے اندر رب وسن والا نہیں، غیر اللہ تے سہارے رکھن والے تے او لوہے دی لٹھ بن کے رہن والے جن دے دل دے اندر وسدا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماندا ہے ذرا اس نوجوان دی حالت میں جیڑا سکا پیو بھی مخالف ہے، سکی ماں بھی دشمن ہے، 34 لاکھ دی آبادی بھی مخالف ہے، حتیٰ کہ پنگورے دی ادھ دے اندر بیٹھا ہے، وہ سکا پیو جھوٹ دے کے بلدی پٹھی تے ادھ دے اندر سٹن دیاں تیاریاں پہ کرے دا ہے، اکھی نور کے بیٹھا ہے، تن تو کپڑے بھی مشرکیناں نو لا کے چلی تے ہن چند پل زندگی دے رہ گئے، مگر جی دے دل چ رب وسن والا ہے، اتھے پھمیں جبرائیل امین بھی آن کے آتا کھلوتا ہے، اللہ کا حاجتوں او ابراہیم میرے وسع کوئی دھندا نہیں، تنوریاں دا سردار غلام حاضر ہے، مگر ولدی ابو ابراہیم آتا ہے کہ تیرے نال دھندے ہوندے تا اج یہ موقع مینوں نہ ویکھنا پئے جن کے پیچھے میں سارا کچھ لٹا کے آیا بیٹھا، اج اس کو چھوڑ کے تے ابراہیم کہیں اور تے نظر نہیں پا سکتا، آخرکار جبریل آتا ہے کہ میرے نال کہیں دھندا کوئی نہیں ہے، چلو میرے نال رل کے اللہ کو کچھ مانگتا صحیح جا، ابو ابراہیم آتا ہے جن کی خاطر وطنوں بے وطن ہو گیا، جن کی خاطر ماں نو چھوڑنا گوارا کرتا، جن کی خاطر ساری دنیا نو چھوڑ کے آ گیا، روندی ہوئی بہن نو چھوڑ کے آ گیا، پیو تے تھپڑ چل کے میں آ گیا، تے اجا بھی او ساڈ مارنا پوے یا او دا موڈا پھڑ کے ہلاونا پیندا، پر ایو دے یار نال یاری نبھاون دا کیڑا فائدہ، اس وجہ تو رو کے اکھ لگا تیری اکھ اور میں دعا بھی نہیں منگدا، کیونکہ میرے اندر دی حالت علم رکھن والا کون ہے، کہ تو پیو پہ جھوٹ دیندا ہے، انہیں ابراہیم دے پٹاخے نکل وینے ول بھی آخری بار پیو میرے آگے دبیا اور بھی ویلئی پتر ابراہیم ساڈے نال کوئی جوڑ پیدا کر لے، کچھ تو اپنی منا لے تے کچھ اثر تیری کوئی منا لے دینا، رل مل کے گزارا چلا لے دے، آخر لگا پترا تیرا سارا جوڑ پیدا ہو سکتا بھی ہے کہ کوئی نہ، ابو ابراہیم والے ہنس کے پیا جواب دینا ہے بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء دشمنی بن گئی ہے، دل کے اندر میرے بارے نفرت بھری گئی ہے، میرے دل کے اندر دوسرے مشرکین کے بارے نفرت بھری گئی ہے، میرا جوڑ نہیں پیدا ہو سکتا، تم وکھرے ہو تے میں وکھرا، اپنے ایمان نال دس جتنے 34 لاکھ قبر چٹ مشرک وکھرے ہوئے کھڑوتے ہو
مگر مولوی پیو کھلاتا ہے تیرے میرے کوئی رسل دا چانس ہے نہیں صحیح کہ کوئی نہ مگر مولوی مولوی پٹھی دی رات کی کھلو کے مولوی ابراہیم خلیل اللہ کا ہاں تیرا میرا سانگا بن سکتا ہے تیرا میرا پیو تے پتر والا رشتہ بن سکتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے تو صرف توحید تے ہو سکتا ہے کیڑی شے تے ہو سکتا ہے بولو تے اج ملا آکھے توحید توحید لیندے ہو میاں کوئی اور مسئلے بیان کیتے کرا مینوں پتہ ہے جتھے تینوں سول پوندا ہے اصل وچ اساں مولویاں نے خدا دے دین نال غداری کرنی شروع کر دیتی ہے جی دی وجہ تو مسلمان قوم چوں بھی حمیت تے غیرت اسلام دی ختم ہو گئی اللہ کی قسم ہے اگر اسا مولوی علماء لوگ خطیب تے عالم اسا ہی دیانتداری نال رب دا قرآن بیان کرنا شروع کر دیئے تو یقینی بات ہے مذہب دے نام تے دوسری جماعت نہیں بڑھ سکتی پھر قواریت بنائی نہ ملونٹے نے بنائی کیا ہے حضرت علامہ احمد سید خان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا قصور کیتا ہے لوگ مشہور کرتے یہ کرسی دی وجہ تو انہیں جماعت جو کڈیا لڑائی کی اصل انہوں نے ڈیڑھ بجتے ہیں کہ علامہ احمد سعید ساڈا ٹکر حرام کر چھوڑیا یہ سانو کھاون کا ہی نہیں دیتا تے اے باگھڑ بلے کھا کھا کے رچ طرح پلے پائے مگر جے کھاندے ہو تو حرام دے ہو سٹیج تے بیٹھ کے رب دا قرآن تو پڑھ کے سو ہو جا تنخواہیں کھا کھا کے حرام کیتی ویندے ہو اور روٹی دیون والا کون ہے میں جے کسے مسجد دا امام تے خطیب نہیں ہے اللہ مینوں نہیں دیندا پیا اسے واسطے مینوں کئی دوست آدھے بھائی جی مولویاں نوں بھی کھیندا ہے انہاں دے ویکھن نال ہی پتہ لگدا ہے واقعی کئی شے آندی پئی ہے تو تساں تو ہو یہ سنگل جے پسری میں انہاں نوں آکھدا ہوں بھی میرے چ جیڑا ہی خون خدا رکھیا حلال دا ہی رکھیا ڈھیر حرام دی چربی پالان دی ضرورت کوئی نہیں بہرحال ہوں یہ گل یہ نہ سمجھا بھی جیڑا ہی موٹا ہوئے وہ حرام نہیں کھا دی بعض بعض موٹے بندے بھی ہوندے مگر ہوندے مومن موحد مسلمان ہیں ضروری ہے نہیں چلو خیر بہرحال اللہ دے قرآن نے فرمایا تو سوا دو ہو گئے چلو ٹھیک ہے زندگی رہی تو وقت جی کیا فرمایا 3 بجے کہڑے بندے نے کیا بزرگ بھی بولتا نہیں سی پیا پیچھے میرے آل جا توے دے پچھلے پاسے کالا بیٹھا اللہ بھائی وہ تو جمہوری دور ہے کوئی تھوڑے مشورے نال کرے نا کوئی 10-15 منٹ اور لا لئیے پھر میرے تو زیادہ دور آئے بیٹھا تو میں مسئلہ یہ سمجھا رہا جیڑا محمد دے قرآن دا دشمن ہے وہ کبھی مسلمان دا سجا نہیں ہو سکتا کسی صورت نہیں ہو سکتا شیطان دی یاری ہوندی ہے مشرک نال وہ اودے کول منا لیندا ہے وہ اس کول منا لیندا ہے مومن دی یاری ہوندی کہندے نال اللہ نال مومن منوائندا تے کہندے کول منوائندا اللہ کول منوائندا اس واسطے اللہ فرماندا ہے مومن دا ڈائریکٹ رابطہ میرے نال ہوندا ہے اس واسطے او دی حفاظت دا ذمہ وار کون ہے اللہ دی ذات ہے خدا دی قسم ہے ایو عقیدہ تسا رکھ لو بالخصوص تسا قلعہ دیدار سنگھ دے موحد مخلص لوگ ایو عقیدہ رکھ لو اللہ دی قسم ہے تواڈے شہر چوں اے تویز والی تھوک والی دکاناں خود بخود گر جاویں ختم ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں یہ عقیدہ چ رکھو کہ زندگی تے موت دیون والا کون ہے نفع تے نقصان دیون والا کون ہے
اجاڑن تے وساون والا کون ہے؟ تسی سمجھدار ہو، اگر تویزاں دا کوئی اثر ہوندا تیرے گجرا والے سینٹر جیل دے اندر 9 مہینے علامہ احمد سے گزار کے گیا ہے، تو اگے پیچھے آتا ہے اے میاں متشدد ہے، اے جماعت جو خارج ہے، اے حدیث دا منکر ہے، اے اکابرین کی توہین کریندا ہے، فلاں کریندا ہے، یوں کریندا ہے۔ اوے اور تو شیر پنجرے تے آ گیا ہے، اور تویز لکھے آنا اور جادو کرے آ تاکہ احمد سعید ایڑیاں رگڑدا رگڑدا جیل وچ مر جاندا، باہر نہ نکلدا۔ یہ تینوں ہی پتہ ہے کہ میرا طویل والا بکواس ہے، یہ مرد مجاہد سے میرا منتر نہیں چل سکتا، ٹوڑا نہیں چل سکتا۔ اللہ نے دنیا سے بھی کھا دیتا ہے، پورے ملک میں ملا ایک پاسے، جیل کے ٹھکے ہویا شیر بلوچ ایک پاسے، پھر بھی اللہ نے باعزت رہا کر کے بھی کھایا، دنیا میں بھی کھایا۔ جڑا قرآن نال یاری لیندا ہے اس کی دنیا تے میں رب بھی کانے لگا نہیں دیتا۔ اس واسطے دل کے اندر غیرت پیدا کرو، اللہ کے قرآن نال تعلق پیدا کرو، اللہ کے قرآن نال جیوے جیوے محبت زیادہ پیدا کرے سے اللہ کی قسم ہے۔ اللہ فرماتا فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، مشرک بہت دل ہوتا ہے، مومن جرأت والا ہوتا ہے، غیرت والا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا غیرت میرے قرآن دی اونچا پیدا کر، تو جہان دے عزت کے سہرے میں اللہ خود نصیب فرمائے۔ مگر تیرے میرے سینے چ قرآن دی عزت رہی نہیں، کیونکہ مولویاں سانو یہ سمجھا دیتا ہے اے تواڈے سمجھن دی کتاب، اینو سمجھنا ہوئے تو 14 سال مدرسے چ گھیسیاں لاؤ، 14 علوم پڑھو، 14 علوم جے توری بندہ نہ پڑھے اس وقت تک قرآن دی سمجھ۔ دیکھو کیسی پلاننگ کیتی ہے مولویاں نے، بے ساری زندگی بیچارہ مدرسے چی بس وہ گھیسیاں لیندا مر جائے، نہ اتھو ویلا ہووے تے نہ قرآن نو سمجھن دا موقع۔ کیسی چال چلی ہے، انہاں 14 علوم کھڑے کر دیتے نے، دوا ٹولا نکل پیا ہے۔ انہوں نے آکھیا جناب اس دور دے اندر سب تو زیادہ اہم تے عزت تے فضیلت والی کتاب فضائل اعمال ہے، بس اس تے چلو، تانوں قرآن والے پاسے جان دی ضرورت ہون نہیں بول دے۔ خانہ خدا دے اندر بیٹھا جھوٹے تے خدا دی کروڑ حالانت ہو، میں خود مسجد دے اندر فضائل اعمال تلے ہے، میں قرآن اتے رکھے، کیونکہ قرآن تو ود کے تو عزت والی کتاب کوئی نہیں۔ خدا دی قسم ہے، اے ساتھی آیا رائے وینڈ والا، انہیں قرآن نو چک کے تلے رکھیا، فضائل اعمال اتے رکھیا، مینوں کہن لگا اس وقت پوری دنیا دے اندر ہدایت دا خزانہ تو فضائل اعمال ہے۔ یہ میرے نال اس خود گل کی، میں سنی سنائی نہیں کر رہا۔ میں یہ چاہنا جو انشاءاللہ اللہ کرے سارے انج دے نہ ہو، سارے رائی وینڈ والے انج دے نہ ہو، میری تو دعا ہے۔ مگر اے چیز جیڑی اس نے کر کے وکھائی ہے، اے او دے ذہن وچ کہیں بھری ہے؟ بولو نا ہن، کچھ فتوے تسی بھی لا چھڈے کرو یار۔ اے چیز او دے ذہن وچ آخر کسے بھری ہے تے اسے کیتا کم، او دے ذہن وچ فیڈ کیتا گیا، بس اس نو چمبڑ کے رہے تو کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، میرے قرآن نو جپا تو مار، تیرا ہاتھ پکڑ کے صراط مستقیم تے میں اللہ کو چڑھا۔ اللہ کی آندا ہے تے اے مولوی کی آندا ہے؟ بھائیو اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو۔ ایک موقع آیا، ایک بندے موحد دا ذکر اللہ دے قرآن فرماتا ہے، ان الناس قد جمعوا لکم، ٹھیک بیٹھے ہو؟ ایک اتو تو زبان لے یا ڈھڈ پہ نکل گئی ہے؟ قد جمعوا لکم، جمع ہو گئے، چند بندیاں دی جمعیت بن گئی۔ جمع دا معنی کیا ہوتا ہے؟ جمع ہو
ایک تو یار ساڈے الفاظ نو تسا غلط کیوں تصور کرے؟ قد جمعوا لکم کٹھے ہو گئے مشرکین بے دین لوگاں دی میٹنگ ہوئی، گدڑ کٹھے ہو گئے، شیر دے مارن دا مشورہ پہ کریں۔ سبحان اللہ۔ ایک بندے نے آن کے انہاں نو آکھیا او اللہ دا بندہ تو تکلنا ہے تے اودے سارے قریشی کٹھے ہوئے پین، سارے علماء تے اکابر جمع ہوئے پین، جمعوا لکم انہاں دا اج اجتماع ہی کیوں کٹھے ہوئے بیٹھے؟ اس وجہ تو کٹھے ہوئے بیٹھے جو اس نو مقامنا ہے اینو اپنے علاقے چران۔ بولو ہر دور دے اندر ان دے شیطان مقابلے چ آندے مگر اللہ دا بھی وعدہ ہے لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ شیطان ٹل جتنا لاونے لا لے، جتنا بھی ایوانا دے اندر کھلو کے اپنی کانفرنس بڑھا لے، اجتماع کر لے، بھاویں جتنا ٹل کیوں نہیں لاؤنا، میں رب دا وعدہ لننصر رسلنا، میں اپنے رسول دی امداد کر دیا ہے، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، مومن جتھے بھی ہویا میں اللہ دا وعدہ ہے نہ رسول دی کنڈ لگن دینی ہے تے نہ رسول دی کنڈ بھرن والے مومناں دی میں اللہ دنیا تے کنڈ لگن دینی ہے۔ جس وقت انہوں آ کے ڈرایا گیا تیرے خلاف تو بڑیاں میٹنگاں ہوندیاں پیاں، سوشل میڈیا تے تیرے خلاف بڑیاں پوسٹاں چڑھدیاں پیاں، تینوں بھوکن والے ڈھیر لوگ ہیں، مولوی سٹیجاں تے کھلے بھوک دے ہیں، تیرے خلاف تو بڑیاں سازشاں ہوندیاں ہیں، او مومن اندر اندر کھلا دا اور بھی تم اندیش سے لوگ آئے رقیبا، آواز سگا کہنا کنت رزق گدارا، چھوڑ سکتا تا کتیا نو بھوکر دے، کتے دا کم ہوتا بھوکنا تے مل تیرا کم میں صدا بلند کرنا۔ اللہ دا قرآن کے پیا فرماتا ہے جدا اس نو آ کے دسیا گیا ہے کہ تیرے مقام دیاں تیاریاں تیار ہو گیا ہے، فخشو اسو بڑا ڈرایا ہے، بڑا دھمکایا ہے، جلدی کر کے نکلنا دے تو نہیں تو نہ تینوں اتنے کوئی نہیں راہ دینا، تیرے خلاف طوفان بدتمیزی کھلیا کھلوتا ہے۔ اللہ او جو کلا بندہ سارے انہوں ڈراون والیاں اجتماع جو رکھی کھلوتے دس اس مومن دی اندر دی حالت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بندے کا گویڑتا آندا ہے جتھے اتنے کتے پٹن والے ہوئے تے ایک بندے دی اس لیے دل دی آخر کیفیت تک کچھ تبدیل ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ کہ میں کلا میں کیا کرا؟ قربان جائیے اللہ کو فرماندا ہے فزادہم ایمانا، جویں جویں او ڈرے گئے او دا ایمان اور ودھدا گیا، اور ایمان او دا مضبوط ہوندا گیا ہے تے اس کے آکھیا حسبنا اللہ، میری کنڈ تے ہاتھ رکھن والا کون؟ جیندے موڈے تے رب دا ہاتھ آ جائے انہوں کسے دا خوف و خطر کوئی نہیں ہوندا، لہذا اللہ نے والین کیتا ہے جدا اوتے اوتے حملہ کرن دی تیاریاں پہ کرے دے راتیو اللہ
سہ گیا ہے صبح سویرے